أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي يا علي أنت مني وأنا منك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي أنت ولي من مولاي اللهم والي من والى وعادي من عادى أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. توجہ رکھنا، سینکڑوں آیات اللہ نے قرآن پاک میں نبی کے صحابہ کی شان میں اتاری، نبی کی صحابہ کا مقام، عظمت، مرتبت، منزلت بیان فرمائی، لیکن قرآن پاک کی ان سینکڑوں آیات میں سے تقریباً 15 کے قریب آیات ایسی ہیں جو اکیلے اللہ نے صدیق اکبر کی شان میں اتاری ہیں، سبحان اللہ، اور تقریباً 27 کے قریب آیات ایسی ہیں جو اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی شان میں اتاری ہیں، سبحان اللہ، اور تقریباً 11 سے زائد آیات رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی کی شان میں اتاری ہیں، سبحان اللہ۔ میں اس سے بڑھ کے عرض کرنا چاہوں گا، 15 آیات صدیق کی شان میں ہے، 27 آیات عمر کی شان میں ہے، 11 سے زیادہ آیات عثمان کی شان میں ہے، اور اکیلے شیر خدا علی المرتضیٰ کی شان میں اللہ نے 300 آیات اتاری ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی 300 آیات میں اللہ نے مولا علی شیر خدا کا مقام بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے مولا علی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے 300 آیات میں مولا علی کا مقام بیان فرمایا، ان کی منزلت بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ میں قربان جاؤں، اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو اور علی کی شان ہو، سبحان اللہ۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگو تم میرے علی
علی کی شان پوچھنا چاہتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرا علی تو وہ ہے کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو میرا علی مصلے پہ کھڑا ہو کے میری عبادت کر رہا ہوتا ہے، مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، میرے خوف میں، میرے ڈر میں، میری محبت میں، مجھے رات کی تنہائیوں میں میرا علی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ مولا علی کا مقام بڑا اونچا اللہ نے بنایا، بڑی عظمت بنائی۔ میرے محترم دوستو، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن شریعت میں پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ مرتبہ اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام میں پہلا مرتبہ بولو کس کا؟ صدیق کا ہے۔ دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے، چوتھا نمبر علی کا ہے۔ اور بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے صرف مولا علی کو عطا فرمائی، وہ خصوصیات اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، صرف میرے مولا علی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت، امتیازی صفت، امتیازی مقام جو صرف اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ میرے مولا علی کی پرورش خود آمنہ کے لال نے کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، تھوڑی عمر کے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز میرے آقا نے خود سکھائی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز سکھائی۔ جس علی نے نبی سے نماز سیکھی ہو، توجہ رکھنا، جس علی نے نبی سے نماز سیکھی ہو، بتاؤ اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے نماز میں کہاں تک ہاتھ اٹھائے علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ توجہ رکھنا، میں بڑی قیمتی بات عرض کرنے چلا ہوں۔ میرے آقا نے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے آقا کی نگاہیں کہاں ہوتی تھی؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نماز میں پہلے کیا پڑھتے تھے؟ ثنا پڑھتے تھے، علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نماز میں سورت کون سی پڑھتے تھے؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا رکوع میں کیسے جاتے تھے؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا رکوع کے اندر تسبیح کتنی پڑھتے تھے؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا رکوع سے اٹھتے کیا تھے؟ پڑھتے کیا تھے؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا سجدے میں کیا پڑھتے تھے اور تحیات میں کیا پڑھتے تھے؟ فجر کی سنتیں کب پڑھتے تھے؟ فجر کی رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ ظہر کی سنتیں کتنی پڑھتے تھے؟ ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، وتر کی کتنی رکعتیں تھیں؟ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آؤ میں آج تمہیں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، اراد خلف الامام نہیں کرتے، اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، امام اعظم کی تقلید میں کرتے ہیں۔ آؤ میرے امام اعظم نے علی کو دیکھ کر کے نماز سیکھی ہے، علی نے نبی کو دیکھ کر کے نماز سیکھی ہے، نبی کو دیکھ کر علی بتاتا ہے، علی کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ بتاتا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دلائل یوں ہی نہیں مضبوط، ہماری دلیل کی ابتدا جناب علی ہے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ علی سے چلتا ہے۔
علی نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ ہمارا عقیدہ، بھائی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ علی نے جو ہمیں نماز دی وہ ہماری نماز، علی نے جو ہمیں کلمہ دیا وہ ہمارا کلمہ، علی نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی کا کلمہ اتنا ہی ہے، اس لیے ہمارا کلمہ بھی اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نے جو اذان دی وہ اذان ہماری، علی نے جو نماز دی وہ نماز ہماری، علی نے جو کلمہ دیا وہ کلمہ ہمارا، علی نے جو قرآن دیا وہ قرآن ہمارا، علی نے جو رکوع دیا وہ رکوع ہمارا، علی نے جو سجدہ دیا وہ سجدہ ہمارا، علی نے جو پیار دیا وہ پیار ہمارا۔ میں دیکھتا ہوں کہ علی کو صدیق سے پیار ہے اس لیے ہمیں بھی پیار ہے، میں دیکھتا ہوں علی کو عمر سے پیار ہے اس لیے ہمیں بھی پیار ہے، میں دیکھتا ہوں علی کو عثمان سے پیار ہے اس لیے ہمیں بھی پیار ہے، میں دیکھتا ہوں علی کو معاویہ سے پیار ہے اس لیے ہمیں بھی پیار ہے۔ علی تو صدیق کا بھی بھائی ہے، علی تو عمر کا بھی بھائی ہے، علی تو عثمان کا بھی بھائی ہے، علی تو معاویہ کا بھی بھائی ہے۔ جب ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی نفرت نہیں، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہمارے ہیں۔ علی نے محبت کر کے بتائی کہ لوگوں نفرت نہ کرنا، صدیق سے پیار کرنا، عمر سے پیار کرنا، عثمان سے پیار کرنا۔ ہائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا، اور لوگوں نفرتوں کی بات کرنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی نے ہمیں کیا دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہم زلف ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں سانڈو ہیں۔ نبی کی بیٹی عثمان کے گھر میں بھی ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ دونوں ہم زلف ہیں، آپس میں کتنا پیار ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ ہوا، دشمنوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، دشمن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ میرے مولا علی نے فرمایا اپنے بیٹے حسین کو بلایا، اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹو یہ عثمان غنی میرا ہم زلف ہے، تمہارا چچا ہے، سبحان اللہ۔ تمہارا چچا لگتا ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہم زلف ہے، اور اتنا ہی نہیں تمہارا خالو بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کے خالو کا نام عثمان، بولیں گے سبحان اللہ۔ حسین کے خالو کا نام کیا بولو؟ آئے ہائے۔ فرمایا میرے بچوں یہ تمہارا چاچو بھی لگتا ہے اس لیے کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ تمہارا خالو بھی لگتا ہے اس لیے کہ ان کے گھر میں تمہاری اماں کی سگی بہن ہے، سبحان اللہ۔ ان کے گھر کا پیرا دو۔ ہائے گھر عثمان کا ہے، گھر عثمان کا ہے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، بھونکنے والوں آؤ، عثمان کے دروازے پہ پہرا دار حسین کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ حسین کی عثمان کی پہرا داری مولا حسین کر رہا ہے اور ڈیوٹی مولا علی نے لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، پیار ہے مولا علی اور صحابہ کے درمیان۔ علی وہ ہے کہ جس کو پالا نبی نے، بولیں گے ذرا بولیں گے، جس کو پالا کس نے؟ نبی نے، جس کی پرورش کی نبی نے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابا دن۔ سبحان اللہ۔ علی کی تربیت کی آقا نے، علی کی تربیت کی بولو، آقا نے، ہمارے نبی نے پالا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا۔ یہ وہ علی ہے جس کی تربیت کی تو آقا نے، جس کی پرورش کی تو آقا نے، نماز سکھائی تو آقا نے، زکوٰۃ کے احکام سکھائے تو آقا نے، حج سکھایا تو آقا نے، رکوع سکھایا تو آقا نے، سجدہ سکھایا تو آقا نے، قیام سکھایا تو آقا نے، خیرات سکھائی تو آقا نے، دعوت سکھائی تو آقا نے، قرآن پڑھایا تو آقا نے، اذان سکھائی تو آقا نے، کلمہ پڑھایا تو آقا نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی ایک آیت اتری، 19واں سپارہ، اللہ نے قرآن پاک کی آیت دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔
اے نبی جی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دیجئے۔ میرے آقا نے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، میری طرف دیکھیں، اور علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی بکری ذبح کرو۔ بولو 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 بولو، ایک بکری ذبح کرو، اس بکری کی ایک دستی کا سالن بناؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا کے سگے رشتہ داروں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی، اور یہ 40 کے 40 اتنے طاقتور اور اتنے بہادر تھے کہ ان میں سے ایک ایک آدمی پورا بکرا کھا سکتا تھا۔ میری بات کو ضائع نہ کرنا، خدا را بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ لیکن آقا نے 40 لوگوں کے لیے کتنے جانور ذبح کروائے؟ بولو، ایک بکری، اور ایک بکری کی بھی ایک دستی۔ توجہ، ایک دستی ذبح کروائی، ایک بکری ذبح کروائی، دستی کا سالن بنوایا اور فرمایا کہ علی اس کا سالن بنا لو۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا یہ تو سالن بن گیا، اب جاؤ 3.5 کلو آٹا گوندو۔ کتنا بھائی؟ 3.5 کلو آٹا گوندا گیا۔ فرمایا اس کی روٹیاں بنوا لو، اور فرمایا ایک پیالہ لے آؤ۔ توجہ، ایک پیالہ لے آؤ، اس میں دودھ بکری کا نکالو۔ ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، 3.5 کلو آٹے کا روٹیاں بن گئی، بکری کے ایک دستی کا سالن بن گیا۔ میرا مولا علی شیر خدا فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا، دسترخوان لگ گیا۔ اب لوگوں کی تعداد 40 ہے، سالن تھوڑا ہے، لوگوں کی تعداد 40 ہے، روٹیاں تھوڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جن کو بلایا ان کی تعداد 40 ہے، دودھ کا پیالہ صرف ایک ہے۔ میں پریشان ہوا کہ آج کیا ہوگا۔ میں نے آقا کی طرف دیکھا، آقا نے رب کی طرف دیکھا، رب کی طرف دیکھ کے کہا اے علی یہ دعوت میں نہیں کر رہا، یہ خدا کر رہا ہے، تو پریشان نہ ہو، خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ میرا مولا علی شیر خدا فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو بلا لیا، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، سب نے کھانا شروع کر دیا، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ 40 رشتہ داروں نے کھانا کھا لیا۔ میرا مولا علی فرماتا ہے رب کعبہ کی قسم، سالن بھی بچ گیا، روٹیاں بھی بچ گئی، دودھ بھی بچ گیا، سب نے کھا لیا۔ اللہ نے محمد کا معجزہ دکھا دیا۔ آج آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ سنا ہے نا بھائی؟ سیدنا عثمان غنی کے گھر میں میرے آقا کی 2 بیٹیاں ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ 2 نور والا، کہ آقا کی 2 نورانی بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں ہیں۔ اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو آج بڑی آیا۔ میرا عقیدہ سنو نا، میرے جذبات دیکھو، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نوجوان بیٹھے ہو، میرا اگر محبت اور عشق دیکھو تو صرف عثمان ہی ذوالنورین نہیں، علی بھی ذوالنورین ہے۔ آپ کہیں گے مولانا سیدنا عثمان غنی کو تو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں، میں بڑی محبت والی بات بتانے چلا ہوں اور بڑی قیمتی بات ہے کہ ان کے گھر میں نبی کی، تھوڑا سا بولیں گے، نبی کی 2 بیٹیاں، اس لیے سیدنا عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو ذوالنورین کیوں کہا؟ ان کے گھر میں تو نبی کی، بولو، نبی کی ایک بیٹی ہے، ان کو ذوالنورین کیوں کہا؟ میرے دوستو، آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آؤ میں اج فقیر بندہ نچیز آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں۔ علی کے گھر میں نبی کی صرف ایک بیٹی نہیں،
نبی کی صرف ایک بیٹی نہیں، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی بھی ہے، نبی کی نواسی بھی ہے۔ ایسا نہیں، ذرا گرج کے بولے گا سبحان اللہ۔ نبی کی بیٹی بھی ہے، نبی کی آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی بات ہے، آپ نے عجیب بات کر دیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب، اس سے چھوٹی کا نام سیدہ رقیہ، اس سے چھوٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، توجہ رکھنا، سب سے چھوٹی کا نام سیدہ فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ علی کے گھر میں ہے، ٹھیک ہے بھائی، سیدہ فاطمہ علی کے گھر میں ہے۔ میرے آقا کی بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان کا نکاح سیدنا ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹی دی، نام ہے امامہ۔ نام کیا ہے بولو؟ امامہ۔ یہ نبی کی نواسی ہے، نبی کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے، نام ہے سیدہ امامہ، میرے آقا کی سگی نواسی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ امامہ میرے آقا کی نواسی، اس سے میرے آقا کو اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی۔ میرے آقا نماز پڑھتے، صحابہ فرماتے میرے آقا کی گود میں میرے آقا کی نواسی ہوتی تھی۔ اور لوگوں، نبی کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تمہیں حسین نظر آتا ہے، نبی کی گود میں نبی کی نواسی نظر نہیں آتی؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کے کندھے میں تمہیں حسین نظر آ گیا، نبی کی گود میں امامہ نظر نہیں آئی۔ نبی کی نواسی کا نام کیا بولو اور بلند آواز سے؟ سیدہ امامہ۔ صحابہ فرماتے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے، آقا کی گود میں یہ نواسی ہوتی، قیام میں میرے آقا اپنی نواسی کو لے کر کھڑے ہوتے، اور جب رکوع میں جاتے تو اپنی نواسی کو نیچے بٹھا دیتے، سجدہ ادا فرماتے، رکوع ادا فرماتے، اور پھر نبوت کھڑی ہوتی تو اپنی نواسی کو گود میں لے لیتے۔ یہ سیدہ امامہ میرے آقا کی نواسی، بڑی بیٹی کی بیٹی۔ توجہ، سیدہ فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا نا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ تو جا رہی ہے، ابھی تو حسین چھوٹا ہے، ابھی تو حسن چھوٹا ہے، ابھی تو زینب چھوٹی ہے، ابھی تو ام کلثوم چھوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ فرمایا کہ اے فاطمہ ان کی رکھوالی کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے علی تو گھبرا نہیں، میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا، میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا۔ کیوں؟ وہ میری بھانجی ہے، وہ پیاری ہے، میرے بچوں سے پیار کرے گی، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے میرے آقا چلے، بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ تھا، قلعے کا نام تھا قبوس، وہ فتح نہیں ہو رہا، بہت بڑا اس کا دروازہ۔ آقا علیہ السلام کئی دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے تمام صحابہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھو جھنڈا کس کو ملتا ہے، جھنڈا کس کو ملتا ہے، جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ اگلا دن آیا، سورج طلوع ہوا، اب تمام صحابہ انتظار میں، شاید میرا نام آئے، شاید میرا نام آئے، شاید میرا نام آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ علی کہاں ہے، علی کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، علی کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے۔ توجہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی تو آنکھوں میں، ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں آنکھیں دکھنی آ جانا، آنکھوں میں پانی آیا ہوا ہے، وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، میرے آقا نے اپنا لعاب لیا، توجہ، اپنا لعاب لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اتنی نورانی ہو گئی کہ مجھے فرش میں بیٹھ کے عرش والی جنت نظر آنے لگ گئی۔ آئے میرے آقا نے جھنڈا دیا، جھنڈا دیا، ہوئے ہوئے میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خیبر کا یوں دروازہ پکڑا، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بھاری دروازہ تھا کہ 40 لوگ مل کے اس کو اٹھاتے تھے، لیکن مولا علی نے کلے نے چک لیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ڈھال ہوتی ہے، ڈھال وہ ایک چمڑے کی بنی ہوتی ہے، وہ تیروں سے، تلوار کے اس سے وار سے بچنے کے کام آتی ہے۔ جو ایک ہاتھ میں نا وہ ایک ڈھال ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، دیکھیے بھائی۔ اور اچھا وہ جو ڈھال ہے نا، میری طرف دیکھے، وہ جو ڈھال ہوتی ہے چمڑے کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ دروازہ لیا، ادھر دیکھے، وہ دروازہ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار اور اس دروازے کی کنڈی ہاتھ میں پھنسا کے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ اتنے بڑے دروازے کو یوں ڈھال اور بائیں ہاتھ سے یوں اٹھایا ہوا ہے، ذرا سوچو یار، یہ ہے علی، اور یوں دروازے کو ڈھال بنایا، اور سارا دن لڑتے رہے، نہ تلوار ٹوٹی نہ دروازہ ٹوٹا، اللہ نے خیبر کو فتح دے دی۔ پوری کائنات میں نبی کے بعد میرے علی جیسا کائنات میں جج نہیں آیا، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا، پوری کائنات میں علی جیسا نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کئی موقعوں پر مولا علی نے فیصلہ کیا، ابو بکر کے زمانے میں کیا، عمر کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ مولا علی، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا جج جو بنایا ہے، یہ آپ کیسے بن گئے؟ آپ کے اندر اللہ نے اتنا بڑا علم کیسے رکھ دیا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں، ایسا نہیں بنا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آمنہ کے لال نے مجھے یمن بھیجا اور کہا، یمن آپ، اے علی آپ یمن چلے جاؤ، وہاں جا کے آپ نے جج بننا ہے، قاضی بننا ہے۔ فرماتے کہ میری عمر تھوڑی تھی، میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو نوجوان ہوں، میں جج کیسے بنوں گا، میں قاضی کیسے بنوں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، یوں جپھی ڈالی، یہ جپھی ڈالی، سینے سے سینہ لگایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دو دعائیں دی، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ میرے علی کو جج بنا دے، میرے علی کو قاضی بنا دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب سے نبی نے دعا دی، اس کے بعد سے اللہ نے مجھے وہ علم دیا کہ خلافت ابو بکر کی ہو، قاضی علی ہے، خلافت عمر کی ہو، قاضی علی ہے، خلافت عثمان کی ہو، قاضی علی ہے، خلافت علی کی ہو، تب بھی قاضی علی ہے۔ اللہ نے علم سے نواز دیا۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، میرے آقا مکہ کے مشرکوں سے صلح کر رہے ہیں، صلح ہو گئی، دستاویز لکھی جا چکی، اب مور لگانی ہے، نام لکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا، فرمایا کہ اے علی، میری طرف سے میرا نام تو لکھ، میری طرف سے میرا نام تم لکھو۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری دستاویز لکھی جا چکی تھی، مکہ کے کافروں نے اپنے نام لکھ دیے کہ یہ دستاویز ہماری طرف سے اوکے ہے، اب آقا کا نام لکھنا تھا، میں نے لکھ دیا من محمد رسول اللہ۔ مکہ کے مشرک، مکہ کے ملنگ، میں نے عجیب جملہ کہا، مکہ کے ملنگ کہنے لگے، بس میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا لفظی کافی ہے، مکہ دے ملنگ کہنے لگے، اگر میں آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو ہم آپ کی بات نہ مان لیتے، یہاں سے ہٹاؤ محمد الرسول اللہ، ہٹاؤ، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ آقا نے فرمایا علی کاٹ کے لکھ دے، رسول اللہ کاٹ دے، اور یہاں لکھ دے محمد بن عبداللہ۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے جرت میں نہیں کرتا، تو آڈا نہ ہوئے میں کٹ دیا، ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگلا جملہ کہا، وہ جملہ بتا کے آپ کی توجہ لے کے بات ختم کرنے چلا ہوں۔ میرے مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو اپنے نام کے پر کانٹا مارنے کی بات کرتے ہو،
نام پہ میری جان قربان ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو میرے مولا علی کی ولادت ہے۔